مارچ 2020 کو ہمارے وزیر اعظم نے کورونا وبا کی وجہ سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن اعلان کیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا جس کے لیے ہماری قوم تیار نہیں تھی۔ لاکھوں لوگ بالخصوص مزدوروں کا روزگار ختم ہو گیا، کئی ارب ڈالر کی صنعتیں ٹھپ ہو گئی اور اس سے ہندوستانی معیشت کو 10 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا نقصان پہنچا۔ ایسی ہی ایک صنعت وبائی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، ڈیری انڈسٹری کی، اور اس سے ہندوستان کے گوالوں کو ہر ایک دن کروڑوں کا نقصان ہوتا۔ لیکن ایک ایسی انڈسٹری بھی تھی جو اس تمام صورتحال میں اچھا خاصا کاروبار کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی آمدنی میں 698 کروڑ کا اضافہ ہوا۔ یہ برانڈ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ آنند ملک یونین لمیٹڈ ہے، جسے ہم سب امول کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ہر کوئی امول کی کہانی اور تاریخ جانتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کمپنی کتنی ناقابل یقین حکمت عملی کی مالک ہے۔ اور اسی کی ایک ایسی ہی دماغ کو اڑا دینے والی مثال یہ ہے کہ امول نے کووڈ-19 پر کیا رد عمل ظاہر کیا۔ جن اوقات میں لوگوں کے کاروبار کا چلنا مشکل تھا، انہی دنوں میں امول نے مارکیٹ میں 33 نئی پروڈکٹس تیار کی، ہر ایک نے 35 لاکھ لیٹر اضافی دودھ حاصل کیا، اور یہاں تک کہ بھارت کے دہی دودھ کے پروڈیوسرز کو 800 کروڑ اضافی ادا کیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ امول نے ایسا ناقابل یقین کارنامہ کیسے حاصل کیا اور ان کی کاروباری حکمت عملی کے اسباق کیا تھے؟ جب مارچ کے مہینے میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا، ڈیری انڈسٹری کو کچھ خاص طور پر کام کرنے کی اجازت دی گئی کیونکہ دودھ ضروری اشیاء کے زمرے میں آتا ہے، لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا کئی کاروبار یا تو منقطع ہو گئے یا پھر مکمل طور پر بند ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں ڈیری کی مانگ میں کمی واقع ہوئی کیونکہ ان صنعتوں میں ریسٹورانٹ، کیٹرنگ اور ہوٹل کے کاروبار بھی شامل تھے، اور ان کاروباروں نے ڈیری سیکٹر کی آمدنی کا 20% حصہ کم کیا۔ اس کے نتیجے میں امول کی فروخت میں بھی 10 سے 12% کی کمی دیکھی گئی، اور جب ڈیری کمپنیوں نے مانگ میں اس بڑے پیمانے پر کمی دیکھی، انہوں نے جلدی سے دودھ کی خریداری میں کمی کی، ان کی لاجسٹکس میں کمی آئی اور ان کی پیداوار میں ایک بڑی حد تک کمی آئی۔ اس نے بہت سے کسانوں کو بے بس حالت میں چھوڑ دیا کیونکہ دودھ کی خریداری بہت کم تھی۔ بہت سے مزدور جیسے ٹرک ڈرائیور اور فیکٹری ورکرز، ان کی روزی روٹی ختم ہو گئی کیونکہ کم دودھ کا مطلب ہے کم ٹرک اور کم فیکٹریوں کا کام۔ لیکن جبکہ پوری ڈیری انڈسٹری خسارے میں جانے کی تیاری کر رہی تھی، امول نے اس کے بالکل برعکس کیا اور ایک تیاری شروع کر دی۔ جب یہ واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بڑی کمی ہے ریسٹورانٹ اور ہوٹلوں سے مانگ میں، جو کہ آمدنی کا 20% حصہ بنتی ہے، کوئی کیوں مانگ میں اضافے کی تیاری کرے گا؟ کیا یہ 1000 کروڑ کا جوا نہیں ہے؟ ایک بہت ہی اہم متغیر بات جس پر بہت کم لوگوں نے غور کیا، اس معاملے میں صارفین کے روپے میں مثالی تبدیلی۔ حالانکہ ریستورانوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، دودھ کی مصنوعات کی گھریلو کھپت آسمان کو چھونے لگی کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ گھروں میں رہنے لگے، اور اس کے نتیجے میں گھریلو کھانے کے رجحان کو جنم دیا، جس کی وجہ سے گروسری اور دودھ کی مصنوعات دونوں کی مانگ آسمان چھونے لگی، اور دوسرا وبائی مرض کی وجہ سے لوگ صحت کے حوالے سے انتہائی باشعور ہو گئے۔ لاکھوں لوگ کھلا دودھ خریدنے سے پیک شدہ دودھ کی خریداری کی طرف منتقل ہو گئے، اور جبکہ دوسرے برانڈز نے صارفین کی اس مانگ کو کم سمجھا اور اپنی پروڈکشن کم کرنا شروع کر دی۔ امول کی مینیجنگ ڈائریکٹر مسٹر روپندر سنگھ سودھی نے اصرار کیا کہ وہ سپلائی چین کو آسمان تک لے جائیں گے، اور اندازہ کریں کہ ریسٹوران بند ہونے کے باوجود مئی 2020 تک لاک ڈاؤن کے عروج کے دوران دودھ پر مبنی مصنوعات کی مانگ آسمان کو چھونے لگی۔ پنیر کی طلب میں 80% اضافہ، کاٹیج پنیر کی طلب میں 40% اضافہ، اور گاڑھے دودھ کی مانگ میں 100% اضافہ ہوا۔ در حقیقت امول مصنوعات کی مانگ اتنی زیادہ تھی کہ انہیں دوسری کمپنیوں سے دوسرے پلانٹس کرائے پر لینے پڑے، اور آئس کریم کے علاوہ ان کے تمام پلانٹس کام کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ٹرک پورے ملک میں گزر رہے ہیں، مزدوروں کی کمی کی وجہ سے بہت مشکل ہوگی، لہٰذا انہوں نے مصنوعات کی نقل و حمل کے لیے ریلوے
کا استعمال شروع کیا۔ انہوں نے اتنی بڑی سپلائی چین کو مربوط کرنے کا انتظام کیسے کیا؟ اس کا جواب ہے باہمی شراکت داری، جو عمل اور IBM کے درمیان 2009 میں قائم ہوئی، جس میں عمل نے 80 کروڑ کی بھاری سرمایہ کاری۔ IBM عمل کے لیے ایک مکمل ڈیجیٹل سسٹم تیار کرے گا، اور بالکل اسی طرح جیسے ہمیں اپنے Amazon آرڈرز کے بارے میں اپڈیٹ ملتی ہے، یہ ڈیجیٹل سسٹم لاک ڈاؤن کے دوران عمل کے لیے گیم چینجر ثابت ہوا۔ یہاں تک کہ عمل نے مویشیوں کے چارے کے لیے پروڈکشن کا انتظام کیا، اور اس سب نے عمل کی سپلائی چین کو اتنا مؤثر بنا دیا جبکہ باقی ڈیری انڈسٹریز مکمل طور پر بند تھیں، اور عمل نے ہر ایک دن میں 3.5 ملین لیٹر اضافی دودھ حاصل کیا۔ یہاں پر ایک اور بات، عمل نے تھرڈ پارٹی ای کامرس سائٹس جیسے بک باسکٹ، ڈینزو، فلپ کارٹ کا استعمال کیا، اور یہاں تک کہ سویگی اور زومیٹو کے ساتھ خصوصی سودے کیے۔ مکھن، دودھ، شیک اور پنیر بیچنے کے لیے، اور بقول سوری صاحب مئی کے مہینے میں ہی ان کی تعداد 60,000 سے زیادہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ عمل کی مارکیٹنگ میں زبردست سرمایہ کاری کووڈ کے مہینوں کے دوران، جب دوسرے برانڈز اپنے اشتہارات میں کمی کر رہے تھے، عمل نے 2019 کے مقابلے میں اپنے اشتہار کے حجم میں 316% اضافہ کیا۔ اس معاملے میں سوری سر اس قدر تیز تھے کہ وہ بھانپ گئے کہ کووڈ-19 اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ اس نے اپنے مارکیٹ شیئر میں اضافہ کیا۔ عمل کو ہر ایک دن 3.5 ملین لیٹر اضافی دودھ کی ضرورت تھی۔ اس طرح سے اس انڈسٹری نے اپنی کامیابی کا لوہا منوایا۔ آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس کیس اسٹڈی سے ضرور کچھ قیمتی سیکھا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے شکریہ۔ خدا حافظ۔